الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک شہزادی اور ایک عجیب بلی کا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ملک عراق میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام شہزادی الماس تھا۔ ایک بار بادشاہ دوسرے ملک کے دورے پر گیا تو واپس آتے ہوئے اس نے شہزادی الماس کے لیے بہت سارے تحفے لیے۔ جب بادشاہ واپسی کے سفر پر روانہ ہونے لگا تو وہاں کے بادشاہ نے چھوٹا سا اور نہایت ہی خوبصورت بلی کا بچہ اس کے حوالے کر دیا کہ ہماری طرف سے یہ تحفہ اپنی صاحبزادی کو دے دیجیے گا، وہ بہت خوش ہوگی۔ جب بادشاہ واپس آیا تو بلی کے بچے کو دیکھ کر شہزادی الماس بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ کی لائی ہوئی دوسری چیزوں کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اسی وقت لکڑی کے ماہر گروہوں کو یعنی لکڑی کے کام کرنے والوں کو بلا کر بلی کے لیے بہت ہی خوبصورت سا گھر بھی بنوا دیا گیا۔ اس گھر میں بچھانے کے لیے ریشم کا کپڑا، گدا اور لیٹنے والی پلیٹیں بھی بنوائی گئی۔ ایک میں دودھ پینے کے لیے ایک پلیٹ بنائی اور دوسرا پانی پینے کے لیے۔ شہزادی نے بلی کے گلے میں ایک زنجیر بھی پہنا دی اور بلی کا نام مانو رکھا۔ اسی طرح ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوئے اس بلی کو 6 مہینے بیت گئے۔ شہزادی الماس کو بلی کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا، لیکن ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ اس کی بلی غائب ہو گئی اور وہ سخت پریشان ہو گئی اور دعا کر رہی تھی کہ اس کی بلی جلد سے جلد واپس آ جائے۔ کافی دیر بعد تمام کنیزیں جو بلی کو ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی وہ منہ لٹکا کر واپس آ گئی اور کہنے لگی، شہزادی افسوسناک خبر ہے کہ بلی کو ہر جگہ تلاش کر لیا گیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ ان کی بات سن کر شہزادی الماس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ خبر محل کے چاروں طرف پھیل گئی۔ ملکہ نے جب یہ خبر سنی اور اپنی اکلوتی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا تو محل کے غلاموں اور کنیزوں کو طلب کر کے حکم دیا کہ ہر حال میں مانو بلی کو تلاش کر کے حاضر کیا جائے۔ رات تک یہ تلاش جاری رہی لیکن نتیجہ وہی تھا کہ بلی کو نہیں ملنا تھا تو نہیں ملی۔ ملکہ اور بادشاہ کو تو بلی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر انہیں اپنی چہیتی اور لاڈلی شہزادی کا خیال تھا۔ جب کافی دن گزر گئے اور بلی نہ ملی تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کی گم شدہ بلی کی تلاش کرے گا وہ 500 اشرفیہ انعام پائے گا۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس انعام کی اشرفیوں کو زیادہ کر دیں؟ ہو سکتا ہے کہ زیادہ انعام کی وجہ سے کوئی اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے۔ بادشاہ نے بیٹی کی بات مانی اور انعام کی اشرفیوں کی تعداد 1000 کر دی۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، کوئی بھی بلی کو ڈھونڈ کر نہ لا سکا۔ شہزادی الماس بھی مایوس ہو گئی تھی، وہ بھی رو دھو کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک دن شام کے وقت شہزادی باغ میں جھولا جھول رہی تھی کہ باورچی کا بیٹا وہاں آ گیا۔ کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، آپ کی بلی ملی یا نہیں؟ شہزادی الماس اداسی سے کہنے لگی، نہیں ملی۔ باورچی کا بیٹا قریب آیا اور بولا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ جنگل میں چلی گئی ہو، کیونکہ جنگل میں بہت سی بلیاں پھرتی رہتی ہیں۔ اس دن وہ بلیاں محل میں آئی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بلی کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہوں اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگی ہو۔ باورچی کے بیٹے کی بات سن کر شہزادی فوراً جھولے سے اتری اور کہا، تم نے بہت اچھی بات بتائی ہے، ہم کل جنگل جا کر اپنی بلی کو تلاش کریں گے۔ اگلے دن دربار کی چھٹی تھی۔ شہزادی الماس بادشاہ کے پاس پہنچ گئی، ان سے جنگل جانے کی اجازت مانگی تو بادشاہ نے کہا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد چلے جانا، ہمیں آج تو کوئی کام نہیں، دربار کی بھی چھٹی ہے اور آج دربار بھی نہیں لگے گا، تو کیوں نہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگل ساتھ چلیں گے۔ ہم اپنی ننھی شہزادی کو یوں اکیلا جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ کے ساتھ آپ کی بلی کو ہم ضرور ڈھونڈنے جائیں گے۔ شہزادی یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شہزادی کے استاد جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے ان کو پڑھانے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خلاف معمول شہزادی خوش نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہزادی صاحبہ، ہم آپ کو بہت دنوں بعد اتنا خوش دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شہزادی الماس نے مسکرا کر بڑے ادب سے کہا، استاد محترم، آج ہم اپنی بلی کو جنگل میں تلاش کرنے جا رہے ہیں۔
ہیں۔ باورچی کے بیٹے نے بتایا تھا کہ وہ وہاں سے بہت دوسری بلیاں بھی موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں پھر سے ہماری پیاری مانو بلی مل جائے گی۔ استاد صاحب نے کہا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن شہزادی صاحبہ ایک بات میں ضرور کہوں گا آپ کے استاد ہونے کی حیثیت سے کہ پرندے اور جانور آزاد ہی اچھے لگتے ہیں، ان کو قید کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کو پالنے والے ان کو بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے اور ان کے آرام کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور آپ نے تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت گھر بھی بنوایا ہوا تھا، لیکن جو خوشی وہ پرندے یا جانور اپنے جیسے پرندوں اور جانوروں میں رہ کر فیل کرتے ہیں وہ کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ سچ میں پرندوں اور جانوروں کو قید نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاس زبردستی نہیں رکھنا چاہیے، چاہے ہم ان کو محل میں ان کو شاہی مقام ہی کیوں نہ دے دیں۔ شہزادی صاحبہ ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ان کے دانے پانی اور کھانے پینے کا بندوبست کریں، نہ ہی کسی اور طریقے سے ان کو ایذا یا نقصان پہنچائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو آزاد ہی رہنے دیں۔ شہزادی، میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سناتا ہوں، جس سے میری بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور آپ تک جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ بھی جائے گی۔ تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی جانور یا پرندے کو بلا سبب نقصان پہنچایا یا مارا، وہ جانور قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا اور اس کا قاتل اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک بار کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جانوروں سے نرمی کا سلوک کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی صلہ ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کسی بھی زندہ جانور سے مہربانی کا سلوک کرنا انسان کو انعام کا اہل بنا دیتا ہے، انسان کو اللہ کے نام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اپنے استاد محترم اتنے بڑے عالم دین کی بات سن کر شہزادی نے ادب کے لہجے سے کہا، استاد محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو آج ہم اپنی بلی کی تلاش میں جنگل جائیں گے، ہم اسے صرف ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بہت یاد آتی ہے، اور کیا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ استاد نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنی بلی کو پیار سے دیکھیے، لیکن اگر وہ جنگل میں خوش ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو اسے لانے کی آپ جرت مت کیجیے گا، اور یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اس نے کہا کہ بالکل میں آپ کی بات کو ضرور مانوں گی۔ اب بادشاہ کے حکم پر ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ بادشاہ، وزیر اور شہزادی الماس محافظوں کے ساتھ جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جنگل پہنچے تو ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈالا گیا۔ شہزادی الماس ادھر ادھر گھومنے لگی، وہ درختوں کے بیچ سے ان کے اوپر جھاڑیوں میں نظریں دوڑاتی پھر رہی تھی۔ باورچی کے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لائی ہوئی تھی، جس نے اسے بلی کے بارے میں بتایا تھا تاکہ وہ تلاش میں ان کی مدد کر سکے۔ باورچی کا بیٹا بھاگ بھاگ کر ہر جگہ دیکھ رہا تھا، پھر اچانک شہزادی الماس کے کانوں میں اس کی آواز آئی۔ اس نے کہا، شہزادی صاحبہ یہاں آئیے، دیکھیے یہ کیا ہے۔ شہزادی الماس دوڑ کر اس کے پیچھے گئی۔ اس نے دیکھا کہ باورچی کا بیٹا جھاڑیوں کے جھنڈ کے پاس کھڑا ہے۔ وہ قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے جس میں ہری بھری گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس میدان کے چاروں طرف سے جھاڑو نے گھیر رکھا ہے، اور یہ دیکھ کر شہزادی کے منہ سے چیخ نکل گئی کہ وہاں پر کئی بلیاں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ پہلے باورچی کا بیٹا اور پھر اس کے پیچھے شہزادی الماس جھاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے میدان پہنچ گئے تو ان کو دیکھ کر بلیاں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ مانو مانو کہہ کر شہزادی الماس اپنی بلی کو بلا رہی تھی، آواز دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بیر کی جھاڑیوں کے پیچھے سے شہزادی الماس کی وہی بلی مانو باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کو دیکھ کر شہزادی کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ مانو نے بھی اسے دیکھ لیا، اس کے نزدیک آئی۔ شہزادی نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور وہ میاؤں میاؤں کی آواز نکالتے ہوئے اس کی گود میں چڑھ گئی۔ خوشی سے شہزادی کا برا حال ہو گیا، اس کے جسم پر محبت سے ہاتھ ملنے لگی۔ اچانک شہزادی کے کانوں میں ماہین ماہین سی آواز آئی، یعنی بہت نرم پیاری پیاری ہلکی ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے جھاڑیوں میں بلی کے 4 رنگ برنگے بچے دیکھے۔ شہزادی کی بلی کو دیکھ کر اپنی باریک آواز میں چلا رہے تھے، ان کی آوازیں سن کر مانو کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے گھوم کر اپنے بچوں کو دیکھا اور شہزادی کی گود سے کود کر
नीचे उतरी और बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई और थोड़ी देर में खबर सबको मिल गई कि शहजादी की बिल्ली मानो मिल गई है। बादशाह को इत्मीनान हुआ कि अब शहजादी खुश हो जाएगी। शाम होने को थी। बादशाह ने खेमे उखाड़ने का कहा और शहजादी से कहा कि अपनी मानो साथ ले लो। शहजादी ने जवाब दिया कि अब्बा जी, मानो इसी जंगल में दूसरी बिल्लियों के साथ रहेगी। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इतने बड़े आलमदीन ने हमें बताया है कि जानवरों और परिंदों को कैद करके रखना अच्छी बात नहीं। ये सब अपने साथियों में रहकर ज़्यादा खुश होते हैं। हमें इनके खाने पीने और दाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर वो सब महल आ गए। कुछ दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के इसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवाए। इसमें मानो बिल्ली का घर सब घरों से बड़ा बनवाया था। उस पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिखा था, बिल्लियों की शहजादी मानो का घर। तो प्यारे दोस्तों, आपने शहजादी की मोहब्बत देखी। उसने आरामदेह घर बनवाया बिल्लियों के लिए, लेकिन अपने पास नहीं बल्कि उस जगह पर जहां और भी बिल्लियां रहती थी। बिल्कुल ऐसी ही मोहब्बत हम सबको भी करनी चाहिए। ख़ास तौर पर गर्मी की शदीद मौसम में आप परिंदों और जानवरों का बहुत ख्याल रखें। ये छोटी सी इल्तिजा आपसे करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।